السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سیکھیں گے 40 حدیثیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے میری امت میں 40 حدیثوں کو یاد کیا اور لوگوں تک پہنچایا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا حشر بڑے علماء کے ساتھ فرمائیں گے اور میں اس کا سفارشی ہوں گا۔ سبحان اللہ! تو ہمارے پاس کتنا اچھا موقع ہے۔ تو آج سے ہم لوگ 40 حدیثیں سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، ان خیارکم احاسنکم اخلاقا۔ ترجمہ: تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، کیونکہ آدمی نہ مال سے بڑا بنتا ہے، مالدار بن جاتا ہے، نہ علم سے بڑا بنتا ہے، علامہ بن جاتا ہے۔ آدمی بڑا بنتا ہے تو اچھے اخلاق سے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اچھے اخلاق والا تہجد گزار اور کثرت سے روزے رکھنے والوں کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2، من صمت نجا۔ ترجمہ: خاموشی میں نجات ہے۔ اور خاموش رہنے سے انسان کے دل میں روحانیت، نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر غلطیاں انسان کی زبان سے ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کے کہنے میں حرج نہیں سمجھتا، لیکن اس کے کہنے کی وجہ سے وہ جہنم میں 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم میں گر جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3، من لا يرحم لا يرحم۔ ترجمہ: جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ انصاف کو، اچھی بات کو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور بری بات سے، بے حیائی سے اور ظلم کرنے سے منع کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے والد کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ قبر میں ہے، اسے چاہیے کہ اپنے باپ کے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ حدیث نمبر 4، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔ ترجمہ: جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے ہماری کوئی بھلائی کری یا ہمارے کسی کام آ گیا تو ہم کو اس کا شکر اس کے چہرے پر بھی، اس کے سامنے بھی کرنا ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے بھی کرنا ہے۔ اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حدیثوں میں بھی بتایا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے بدلے اس کا بدل تو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم دعا دے سکتے ہیں، جس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ جزاک اللہ خیرہ کا کہنا ہے۔ حدیث نمبر 5، سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر۔ ترجمہ: مومن کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینے والا شخص ایسا ہے کہ وہ ہلاکت اور بربادی کے قریب ہو۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت یاس بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میری قوم کا ایک بندہ مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ وہ مجھ سے کم درجے کا ہے، کیا میں اس سے بدلہ لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو شخص آپس میں گالی گلوچ کرنے والے شیطان ہیں، جو آپس میں
بحث گوئی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جھوٹا بولتے ہیں۔ حدیث نمبر 6، کل معروف صدقۃ، ترجمہ ہر بھلائی صدقہ ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں صدقے کی فضیلت اور صدقے کی برکات کیا ہے۔ صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے، صدقہ دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے، صدقہ عمر میں مال میں اضافے کا سبب ہے، صدقہ کامیابی رزق کی چابی ہے، سبب ہے، صدقہ شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، علاج بھی ہے، صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری ہونے، بری موت سے روکتا ہے، صدقہ کیا اجر ملتا ہے چاہے پرندوں پر ہو یا جانوروں پر ہو۔ حدیث نمبر 7، الحیاء خیر کل، ترجمہ حیا سراپا بھلائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کا ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ حدیث نمبر 8، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ترجمہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول بعض لوگ کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، قرآن کریم والے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں وہ دل ویران ہے۔ جس طریقے سے کسی گھر و مکان کے اندر مکان کی رونق رہنے والوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے دل کی رونق قرآن کو یاد رکھنے سے ہوتی ہے۔ تو کسی کے دل میں قرآن پاک کا کوئی حصہ محفوظ نہیں تو وہ دل ویران ہے۔ حدیث نمبر 9، انما الاعمال بالنیات، ترجمہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بعض لوگوں نے انما الاعمال بالنیات غلط مطلب سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل غلط ہو اور نیت صحیح ہو تو ثواب ملے گا، تو یہ نیت اور یہ خیال بالکل غلط ہے، یہ خیال بالکل غلط ہے۔ مثلا ایک شخص چوری کرے اور نیت یہ رکھے کہ چوری کی مال سے جو ملے گا اسے ہم صدقہ کریں گے، تو نیت تو اچھی ہے لیکن عمل خراب ہے، تو عمل خراب ہونے، غلط عمل صحیح نہیں بنتا، ناجائز کام جائز نہیں بنتا۔ ہاں جائز کام عبادت بن جاتا ہے، جائز کام عبادت بن جاتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو صبح سے لے کے شام تک کے زندگی میں جو بھی عمل کیے جائے تو نیت اچھی رکھی جائے، نیت یہ رکھی جائے اتباع سنت کی، یعنی جو بھی عمل کریں گے سنت کے طریقے سے کریں گے۔ حدیث نمبر 10، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، ترجمہ فجر کی 2 رکعت نماز سنت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت نماز سنت کے بارے میں ارشاد فرمایا، مجھے یہ 2 رکعت نماز سنت دنیا میں جو کچھ اس سے زیادہ محبوب ہے۔ حدیث نمبر 11، الدعاء مخ العبادہ، ترجمہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، مانگا کرو اللہ سے۔ آج ہم لوگ باہر پریشان ہوتے ہیں، بھٹکتے ہیں، کہیں یہاں دھکے کھا رہے کہیں وہاں دھکے کھا رہے ہیں۔ ہم نے آج اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، تو ہمارے ساتھ حالات ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ سے مانگا کرتے تھے، اپنے حالاتوں کو اللہ سے مانگ کر صحیح کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے تو آج ہم جگہ جگہ پریشان ہو رہے ہیں۔ اتنی کوشش اتنی محنت اگر ہم باہر کرتے ہیں، جو اگر وہ کوشش وہ محنت اگر ہم اللہ سے مانگنے میں کریں تو آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جو ملکوں کا مالک ہے، جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، تو اللہ سے مانگنے والے بنے، سارے حالاتوں کو سارے حاجتوں کو پورا کرنے والی ذات اور صرف اللہ کی ہے۔ حدیث نمبر 12، خیر الذات التقوی، ترجمہ بہترین توشہ تقوی ہے۔ آج کل ہمارے یہاں تقوی ایسے سمجھا جاتا ہے، کوئی تہجد پڑھ لے، اشراق پڑھ لے، اوابین پڑھ لے، ایک دینداروں والا گیٹ اپ اپنا لے۔ ہمارے یہاں تو تقوی کی فہرست میں گناہوں کو تو شامل ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ
تقویٰ تو اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے عقیدے کو صحیح کر لینا اور گناہ کبیرہ سے توبہ کر لینا۔ حدیث نمبر 13، لیس الخبر کالمعاینۃ، ترجمہ سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ سنے اس میں بغیر تحقیق بیان کر دے۔ حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی ہوئی بات کو بغیر تحقیق بیان کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق بیان کر دینے سے آدمیوں کا اس کے اوپر سے اعتماد اڑ جاتا ہے اور وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 14، الدال علی الخیر کفاعلہ، ترجمہ بھلائی کی راہ بتلانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس پر چلنے والے کو ملتا ہے۔ مثلا ہم نے کسی کو صدقے کی فضیلت بتائی اور اس نے اس پر عمل کیا تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب ہم کو ملے گا۔ اب اس کا الٹا لے کہ مثلا ہم نے کسی کو کوئی بری بات بتائی یا کسی برائی کی طرف بھیجا، برائی کرنے کا طریقہ بتایا تو جتنا کرنے والے کو گناہ پڑے گا اتنا ہی زیادہ ہم کو گناہ پڑے گا۔ تو آپس میں کہتے سنتے رہنا چاہیے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کی باتیں بتاتے رہنا چاہیے، تو مومن کو آپس میں کہنے سننے سے فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 15، المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ مثلا جس طریقے سے آئینہ ہمارے چہرے کو دیکھ کر ہمارے چہرے کی کمی و کوتاہی بتاتا ہے کہ ہمارے چہرے پر کیا گندگی لگی ہے کیا نہیں لگی ہے، لیکن آئینہ لاؤڈ اسپیکر لگا کر نہیں بتاتا ہے، وہ آہستہ سے بتاتا ہے اور ہم اپنے چہرے کی گندگی کو صاف کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ایک مومن دوسرے مومن کی کوئی کمی کوئی کوتاہی دیکھے تو بالکل اسی طریقے سے بتائے جس طریقے سے آئینہ بتاتا ہے، کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ حدیث نمبر 16، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ترجمہ آگ سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی خیرات کر کے کیوں نہ ہو۔ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی خیرات کر کے کیوں نہ ہو۔ تو ہم کو خیرات کرتے رہنا چاہیے، صدقہ دیتے رہنا چاہیے اور اتباع سنت پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 17، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نفلی روزے رکھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو، جنہیں ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے، یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ، جو پورے مہینے کی برابر ہے، جو پورے مہینے کے برابر روزے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ حدیث نمبر 18، لیس منا من غشنا، ترجمہ جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے اور بازار جا کر ایک صحابی گندم بیچ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، اوپر صحیح گندم تھی اور نیچے گیلی گندم تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ خدا کی قسم تم جس خدا کو خوش کرنے کے لیے تم یہ دھوکہ دھڑی کر رہے ہو، کل قیامت کے دن ساری دلیلوں کا تمہیں جواب دینا پڑے گا، ان ساری چیزوں کا تم کو جواب دینا پڑے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان ہر طریقے کے گناہ تو کر سکتا ہے لیکن جھوٹ اور دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حدیث نمبر 19، حسن الظن من حسن عبادت، ترجمہ اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی گمان رکھتا ہوں جیسا بندہ میرے ساتھ رکھتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ساتھ بہت اچھا گمان رکھتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ پھر بھی غلط ہوتا ہے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم کو خوب مال اور دولت دیں گے، لیکن میں جو بھی کام کرتا ہوں کچھ بھی کرتا ہوں ہر ایک کام میں ناکام ہوتا ہوں، ہر ایک کام میں ناکام ہوتا ہوں۔ تو ہر ایک حدیث کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے، ہر ایک حدیث کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے جیسا گمان رکھیں گے تو ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملے ہوں گے۔ یعنی ہمارے ساتھ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ان کام میں ناکامیاں کچھ ہو رہی ہیں تو ہم کو گمان یہ رکھنا ہے کہ اسی میں ہی بہتری ہوگی۔ اگر ہم یہ گمان رکھیں تو واقعی اس میں بہتری ہوگی۔
ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کے پاس گئے جو بوڑھے تھے اور وہ بخار میں تپ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ بخار گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہ، یہ بخار گناہوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ بوڑھے پر مسلط ہوا ہے، بوڑھے کو پریشان کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ہم جیسا گمان رکھیں گے تو بالکل ویسا ہی ہوگا۔ حدیث نمبر 20، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ ترجمہ، مومن دنیا کو قید خانہ سمجھتا ہے اور کافر جنت۔ اہل ایمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اہل ایمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہدایت نامہ دے رکھا ہے اس کے حساب سے اس کو زندگی جینا ہے اور اس پہ اس کے حساب و کتاب ہونا ہے۔ کافر اپنے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں رکھتا ہے، کیسے ہی کھاتا ہے، کیسے ہی پیتا ہے، کوئی بھی پابندی اپنے اوپر نہیں سمجھتا، اس لیے کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور اہل ایمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔